دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بیانات کو دیکھیں اور خاص طور سے علی امین گنڈا پور صاحب کی گفتگو کو اگر آپ ریکال کریں، کہا تو سبھی نے، اسد کیسر نے بھی کہا اور باقی جو لیڈرز ہیں بیرسٹر گوہر نے بھی کہا اور افضل شیر مروت نے بھی کہا، وہ 1971 کے قصے اتنے یاد دلائے ہیں انہوں نے اس قوم کو، یہ زخم کیسے بھول سکتا ہے کوئی؟ یہ قوم بھول نہیں سکتی ہے، ہم کہیں یا نہ کہیں، لیکن جتنی بار انہوں نے اس کی یاد تازہ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپشنز کی بھی بات کی ہے میرے خیال سے۔ اگر کوئی ڈھنگ کا عدالتی نظام ہو یا کوئی ڈھنگ کی حکومت برسر اقتدار ہوتی تو ان الزامات کے ساتھ آپ گھر واپس نہیں جا سکتے۔ یہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک توڑنے کی بات کریں، سب کچھ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اسمبلی توڑنے کی خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ اس لیے ٹھیک ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ ماڈل دیکھیں نا، کس نے لیا تھا یہ اسمبلیاں توڑنے کا ماڈل وقت سے پہلے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے پی ٹی آئی نے یہ ایجاد کیا ہے نا۔ آپ نے توڑی پہلے پنجاب کی اسمبلی، پھر آپ نے توڑی کے پی کے کی اسمبلی، پھر آپ نے تیسری بھی توڑ دی نا نیشنل اسمبلی بھی۔ تو اس کے بعد جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا کہ پی ٹی آئی نے بڑے گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا، کہا تھا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو ججوں کی بجائی گئی تھی پوری دنیا کے اندر، آپ کو یاد نہیں ہے؟ ان ججوں کی تصویریں لگا لگا کے جوتیاں نہیں برسی ان کی گاڑیوں کے اوپر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یا جو 1971 یاد دلانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں۔ میں ان کو پاکستان کا دوست نہیں مانتا۔ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ سبھی کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے پہلے جو گفتگو وہاں ہو چکی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کس پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں 40,000 جنگجو جو ہیں وہ واپس لے کے آیا ہوں، جن میں سے 4 سے 10,000 صرف جنگجو ہیں، باقیوں کو میں نے لا کے سوات میں اور دیگر علاقوں میں بسا دیا ہے۔ یہ ملک دوستی ہے۔ اب بات بہت آگے بڑھ جائے گی، 9 مئی پہ آ جائیے۔ 9 مئی کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ پیٹرول بم لے کے ایئر بیسز میں گھس جائیں گے، اگر آپ جی ایچ کیو پہ قبضے کی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر چلوا دیں گے کہ قبضہ ہو گیا جی ایچ کیو کے اوپر، یہ میں نے کیا ہے، یہ ملک دوستی ہے، تو بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ رویے تمام سیاسی جماعتوں کو ٹھیک کرنے ہوں گے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی فرشتے ہیں، وہ آسمان سے اترے فرشتے نہیں، غلطیاں انہوں نے بھی کی ہیں اور بار بار کی ہیں، لیکن ان کی ہوئی غلطیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لائسنس آ گیا ہے کہ آپ اس سے 10,000 گنا بڑی غلطی کریں۔ یہ کہیں نہیں ہوتا پولیٹکس میں۔ پاکستان کا نیشنلزم اگر آپ کو پیارا نہیں ہے تو آپ پاکستان کے ہمدرد اور دوست نہیں ہو سکتے۔ اس رویے کے اوپر میں پورا 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن میں اوائڈ کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جو کہا گیا، بدزبانی کی بات کی میرے دوست کاظمی صاحب نے، میں ان سے بالکل ہمبلی آنیسٹلی یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اس قسم کا گند بولنے کا رواج کس پارٹی نے ڈالا ہے؟ بالکل ذاتی طور پر پرخرے اڑانے کا رواج کس نے ڈالا ہے؟ کسی کی بیٹی کے ساتھ جو اس وقت چیف منسٹر ہے اس کے ساتھ قطری شہزادوں کو سیرے باندھ کے کس نے بٹھایا تھا؟ بتائیے مجھے، جواب دیں اس کا۔ تو جب آپ اب ابتدا کریں گے، جب آپ لانچ کریں گے اس طرح کی چیزیں، پھر آپ کو خود بھی وہ فیس کرنی ہوتی ہیں۔ جو کانٹے آپ بوئیں گے وہ آنکھوں سے چننے پڑیں گے۔ آج بھی بیٹر سینس پرویلز، 2 راستے ہیں۔ ایک سیاسی قیادت کے ساتھ مل بیٹھیے، بار بار دوسری طرف کی سیاسی قیادت آپ کو آفر کر چکی ہے۔ تیسرا، پارلیمنٹ کے اندر آئیے، کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے جو پارلیمنٹ کے اندر حل نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر سیاسی مسائل عدالتوں میں لے جا کے طے کروائیں گے تو جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہوگا اور کوئی ایک فیصلہ نہیں ٹھہرے گا۔ میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں جب عدالتوں نے فوجی ڈکٹیٹر کے مجبور کرنے پر پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں فیصلے کیے اور ان فیصلوں کی قیمت اس قوم نے چکائی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اطہر کاظمی صاحب، بالکل جو آپ نے درست کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی، بعض جگہوں پہ ان کے خلاف جو ایکشن لیے گئے وہ بھی نہیں لیے جانے چاہیے تھے، لیکن آپ تھوڑی سی اگر تاریخ میں جا کے دیکھیں، جس طریقے سے الزامات پی ٹی آئی نے لگایا عدالتوں کے اوپر، کسی ایک کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے تمام اداروں کو چیلنج کیا، اسلام آباد میں دھرنا دیا، قبریں کھودی، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں حکومت الٹانے کے لیے شاید اس قسم کی موومنٹ کبھی نہ چلی ہو۔ یہ حالات کیا اس طرف نہیں لے کے پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی کو آج مشکلات کا سامنا ہے اور آج بھی پی ٹی آئی کہیں 2 قدم رکتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں پی ٹی آئی کے اندر، لیکن میں تھوڑی سی تاریخ کی درستگی کے لیے
تھوڑی سی چیزیں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا. آپ میرے سینئر ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیگم نسیم ولی خان صاحبہ تھیں تو اس زمانے میں ایک نعرہ لگتا تھا جس نعرے کے ساتھ بلے بلے بھی کہا جاتا تھا. وہ نعرہ کیا تھا؟ پھر جب IGI بنی تو 9 ستارے چاندی کے یہ سارے بچے کس کے, وہ نعرہ کون لگاتا ہوتا تھا؟ اس کے بعد جب محترمہ کی برہنہ تصویریں پھینکوائی گئیں, وہ کس جماعت نے پھینکوائی تھی؟ یہ کہاں سے آگے کتوں کو نہلانے والے, یہ کون عورت ہے؟ یہ کس نے کہا تھا اور کس حوالے سے کہا تھا؟ قومی اسمبلی کے اندر جو زبان استعمال کی جاتی تھی, جو اشارے کیے جاتے تھے, کیا وہ ہمیں یاد نہیں ہے؟ میرے خیال میں ہماری میموری جو 2014 سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اگر ساری وہ تقاریر نکالے, اگر وہ ساری تقاریر نکالیں, سارے واقعات نکالیں, تو شاید 5% بھی نہ بنتے ہوں جو آج پچھلے 10 سال سے ہم جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. نہیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ ملک صاحب وہ دور تھا 4 اخباروں کا اور 3 کالموں کا. یہ دور ہے ٹک ٹاک کا, سوشل میڈیا کا. ہر چیز ایمپلیفائی ہوتی ہے. اگر ایک بیان کوئی چلتا ہے تو وہ بار بار چلایا جاتا ہے. آپ مجھے ایک بھی ایسا بیان دکھا دیں جو آج کل قومی اسمبلی کے اندر 1-2 نازیبا باتیں ہوئی ہوں گی, لیکن جس طرح 90s کی دہائی میں جو باتیں کی جاتی تھی, پھر کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, پھر ان کو بہاولپور جیل بھیجا گیا. وہ کس لیے بھیجا گیا تھا؟ وہ سارا ہماری تاریخ کا حصہ ہے. گو بابا گو کے نعرے لگتے تھے, صدر مملکت پہ چادریں پھینکی جاتی تھی, وہ سب کچھ ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ فصل ہے جو اوور دا ایئرز ہم نے بیجی ہے اور اس فصل کو اب ہم کاٹ رہے ہیں. کیا یہ اچھی چیز ہے؟ کیا یہ روایت قائم رہنی چاہیے؟ نہیں, قطعاً نہیں رہنی چاہیے. لیکن اس کا مسئلہ تبھی حل ہوگا جب ایک سنسیئر کوشش ہوگی, جب اصل مسئلے کی طرف ہم جائیں گے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کا مسئلہ ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جہاں پہ قانون ٹوٹا ہے. اب 9 مئی کو کیا ہوا؟ اس ملک میں قانون کو توڑا گیا, اداروں کے اوپر حملے کیے گئے. جب قانون کو توڑا جاتا ہے, آئین کو توڑا جاتا ہے, تو آئین اور قانون حرکت میں آتا ہے. وہ پھر وہاں پہ انصاف کرتا ہے اور ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کے قرار واقعی سزا دیتا ہے. وہ ان سے انتقام نہیں لیتا. 9 مئی کو ہم بنیاد بنا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہارے گھروں میں گھسیں گے, ہم تمہارے گھر توڑیں گے, ہم تمہاری عورتوں کو گھسیٹیں گے, ہم گرفتاری کرنے کے بعد دوبارہ گرفتار کریں گے کیونکہ جناب یہ واقعہ ہو گیا. نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. وہ تو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قانون توڑا. ہم نے ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دینی ہیں تاکہ ایک نظام برقرار رہ سکے. تو انفارچونیٹلی وہ ڈسپرنس ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتا. امریکہ کی ہم مثال تو دیتے ہیں, ٹرمپ کیپٹل ہل پہ گیا تھا لیکن وہاں پہ استحکام امریکہ پارٹی کوئی سامنے نہیں آئی تھی. تو ہمارے کچھ زمینی حقائق بھی ہیں, ساری جماعتوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. پر چھوٹی سی بات کروں گا, یہاں پہ کوئی سیاسی جماعت غدار نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا جو اہلکار غدار نہیں ہے. یہ ختم ہونی چاہیے بات, چاہے کوئی ٹویٹر پہ یہ بات کر رہا ہے یا میڈیا پہ کر رہے ہیں, ہم سب نے اس کی مذمت کرنی ہے. تمام لوگ یہاں پہ محب وطن ہیں. ہاں, غلطیاں ہیں, کمیاں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے کام کرنا ہے ہم نے.